سب سے پہلی دلیل جو آپ نے پیش کی سنن نبی داود کی 4648 نمبر حدیث 4648 نمبر حدیث، اور سنن کبریٰ نسائی میں جو روایت موجود ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ یتناولون علیًا، کہ لما قادم معاویۃ الکوفۃ اقام مغیرۃ بن شعبۃ خطباء یتناولون علیًا، اس میں ایک واقعہ ہے، اس کی حقیقت بھی ہم انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ پہلے اس کی سند کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ ہلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم المازنی سے نہیں سنا۔ شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور پہلی تحقیق کے مطابق میرے استاذ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو صحیح سمجھتے تھے، کیونکہ اس کی یہ علت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ الحمدللہ جب میں نے تحقیق کی تو میرے سامنے یہ بات آئی، اور میں نے شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود، یہ روایت سنن نسائی کبریٰ میں بھی ہے نا، جیسا کہ مرزا صاحب نے خود حوالہ دیا ہے۔ اسی کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ میں فضائل صحابہ والا جو چیپٹر ہے، سیدنا طلحہ کے فضائل کے چیپٹر کے اندر سنن کبریٰ نسائی 8135 نمبر روایت ہے، جلد 7 صفحہ 327 ہے۔ اس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہلال بن یساف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم، اس حدیث کو ہلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم المازنی سے نہیں سنا۔ اس میں ایک راوی گرا ہوا ہے، ایک راوی یہاں سے اس کا واسطہ گرا ہوا ہے، یہ سند منقطع ہے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، اور پھر ان کی یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ دوسری سند میں ایک واسطہ درمیان میں آتا ہے ایک مجہول شخص کا، جس کے بارے میں کوئی توثیق ثابت نہیں کہ وہ کون ہے، لہٰذا یہ روایت تو ہوگی ضعیف۔ یعنی جو پہلی دلیل آپ نے ذکر کی نا کہ صحابہ سے مراد لعنت کرتے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرواتے تھے، اور میں آگے جا کے بیان کروں گا، آپ نے کہا کہ میں نے شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دلائل دکھائے تھی اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ ہاں جی، یہ بڑی اہم ترین مثال ہے۔ یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب پیش کی تو انہوں نے بھی اپنے ایک معاملے میں رجوع کر لیا تھا۔ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ بھی معاذ اللہ آپ کی طرح ناانصاف تھے، اور آپ کی طرح جاہل تھے جو ترجمے میں بھی خیانت کرتے اور جھوٹ بولتے؟ معاذ اللہ آپ نے یہ کام کیا ہے، اس کا ترجمہ جب کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا اس میں۔ بہرحال اس کی سند ہلال بن یساف کے عبداللہ بن ظالم سے اس حدیث کو نہ سننے کی وجہ سے منقطع ہے۔ جب یہ روایت منقطع ہے تو آپ کا مقدمہ سارا کا سارا خود ہی ڈھیر ہو گیا ہے، یعنی جس بنیاد پہ آپ نے اتنی بڑی عمارت کھڑی کی ہے وہ بنیاد ہی ڈھہ گئی ہے، کیونکہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ اب آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس روایت کی سند کو صحیح ثابت کریں، اور یہ تو تا قیامت ممکن نہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ موجود ہے، اور پھر دلیل بھی موجود ہے ان کے فیصلے کی، یہ تو تا قیامت ممکن نہیں۔ یا پھر آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کریں، رجوع کریں کہ میں نے غلطی سے یہ ایک ضعیف روایت بیان کر دی تھی۔ اگر آپ انصاف پسند ہیں تو یقیناً انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ میڈیا پہ آئیں، باقاعدہ جب آپ لیکچر دیتے ہیں سارے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کریں، اور پورا ایک تھمبنیل بنائیں، جو یوٹیوب ویڈیو ہے اس میں بڑا سارا لکھیں جناب، دور سے نظر آتا ہو کہ مرزا صاحب نے اپنی غلطی پر اعلانیہ رجوع کر لیا ہے ایک ضعیف روایت، کیونکہ وہ ضعیف روایتوں کو فتنہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں، میں نہیں کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ جب اس بات سے اعلانیہ رجوع کریں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ انصاف پسند ہیں۔ اب اس سے اگلی کارروائی آپ نے کیا کی ہے؟ یہ تو اس کی سند ہی ضعیف ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس سے اگلی کارروائی آپ نے تحریف کی ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جب معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو ملنے آیا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، جب معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی۔ یہ فلاں نمبر 1 اور فلاں نمبر 2 پتہ چل گیا کون ہے، تو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نام لیتا ہے۔ لہذا بھائیو یہ پتہ چل گیا، حضرت معاویہ نے اپنے سامنے کروایا، اور کس سے کروایا؟ حضرت مغیرہ سے۔
آپ نے کہا جب معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، جھوٹوں پر، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سنن کبریٰ نسائی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو یہ روایت تو ضعیف ہے، ہم نے پہلے بیان کر دی۔ اس ضعیف روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ سمیت سعید ابن زید قال لما قادم معاویۃ الکوفہ تھا، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آئے، اقام مغیرہ بن شعبہ خطبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطبہ مقرر کیے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا، وہ حکمران بن کر کوفہ آئے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ پھر کچھ خطیبوں کی ڈیوٹی لگائی کہ مختلف مسجدوں میں مختلف خطیب مقرر کیے، یتناولون علیًا، وہ خطیب جو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، سند منقطع ہے، ایسی کوئی بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ کو کھڑا کیا ہو، ان کے سامنے لعنت کی ہو۔ ایک تو سند صحیح نہیں، دوسرا الفاظ بالکل برعکس ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا مغیرہ کو کھڑا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطیبوں کو کھڑا کیا، یعنی مقرر کیا انہوں نے مسجدوں میں۔ اور آپ کا یہ کہنا، جھوٹ باندھنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور اپنی موجودگی میں مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے لعنت کروائی، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں مرزا صاحب، لوگوں کے سامنے حقیقت کو بیان کریں۔